جب امجد صاحب بنے اپنا ریفارمز کمیٹی کے چیئرمین، تب حفیظ صاحب نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کے لیے کوشش کی گلبر صاحب کے پاس جا کے. آپ اندازہ لگائیں کہ یار میں پرفارم کر سکتا ہوں، میرے پاس ایکسپیرینس ہے، یہ کوئی مطلب مشکل نہیں ہے، کیبنٹ سے ہٹ کے ایک پوزیشن ہے اس کے اوپر. تو اس کو نہیں ملی یہ پوزیشن. 1 کنال سے 4 کنال پہ آپ آ گئے ہیں، آپ کی لائف سٹینڈرڈ کو سب نے دیکھا ہے. آپ وہ بات کریں جس کے پیچھے لاجک ہو، بغیر لاجک کے آ کے جھوٹ بول کے دھوکے دے کے لوگوں کو، آپ کو آپ کی پارٹی والوں نے بھی چھوڑا ہے، آپ کو حلقے والوں نے بھی چھوڑا ہے، اور آخری جو سال ہوتا ہے اس میں تو لوگ جوک در جوک شمولیتوں کے لیے آتے ہیں. آپ کے تو مطلب اندر ہی برا حال ہے، تو آپ کیا ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ دیکھ لیں ہر پریس کانفرنس میں ٹھیکیداری، یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے بھائی. صرف اور صرف ٹھیکیداری کے اوپر بات کرنا ایک لیڈر کو شبہ نہیں دیتا. آپ قوم کی بات کریں، قوم کو 2015 سے پہلے کی لائف سٹینڈرڈ میرے گلگت کے عظیم بھائیوں حفیظ صاحب کی، آپ وہ زندگی کا، اور 2020 کے بعد جب وہ چیف منسٹری 5 سال کمپلیٹ کر کے جب واپس گھر چلے گئے، ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں کہ اس وقت اس کا کیا لائف سٹینڈرڈ تھا اور آج کس لائف سٹینڈرڈ کے ساتھ ہے. کسی کی فاتح کے لیے جاتا ہے تو 6 گاڑیاں اس کے پیچھے سے جا رہی ہوتی ہیں. مطلب خود چوریاں کرے، ڈکیتیاں کرے، فارسٹ کی فرچونر بھی چرائے، یہ ساری چیزیں کر کے آپ مطلب دوسروں کو جس طرح سے بلیم کرتے ہیں کہ اہلیت اور نااہلیت، وہ تو 2020 میں ہم دکھا چکے ہیں اہلیت اور نااہلیت کی. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل سے 2026 میں بھی اس اہلیت اور نااہلیت کا ہم جواب عوام کے ذریعے سے دیں گے. پھر ایک اہم ایشو کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے اندر جو گلگت بلتستان کے 24 ممبران پلس 9 33 ممبران نے جو لوکل گورنمنٹ میں سکیمیں رکھی ہیں. اب ایک جمہوری آدمی جو ہمیشہ جمہوریت کی بات کرے، اس کے منہ سے کیا یہ شبہ دیتا ہے کہ کل اس کے الفاظ ہیں کہ جتنی سکیمیں ہیں لوکل گورنمنٹ میں رکھی ہوئی سکیمیں، ان کی پرائرٹیز، ان کی سلیکشن اور ان کی کہاں رکھنا ہے، کس کو دینی ہے وہ سکیمیں، وہ ممبران اسمبلی کو کیوں یہ اختیار دیا ہے اسمبلی سے؟ اس کا یہ سوال ہے. آپ سوچیں، ہم تو اس بات پہ سیاست کرتے ہیں کہ یہ جمہور جو ہے اس کے اندر طاقت رہے. جمہوریت جمہور سے، عوام پھر ایک نمائندے کو چنتی ہے. تمام طاقت کا سرچشمہ عوام ہو اور عوام کا نمائندہ اس کی نمائندگی کرے. یہ جمہوریت کا حسن ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بیوروکریٹس کو، سیکٹریز کو، ایکسینز کو، ڈپٹی ڈائریکٹرز کو، ڈائریکٹرز کو، ان سے اٹھا کے، ڈی سیز اور اے سیز سے اٹھا کے ممبران اسمبلی کو یہ اختیار کیوں دیا ہے؟ اس کا یہ کہنا ہے گلبر صاحب کو یہ بہت سادہ لو آدمی سمجھ کے اس نے سپورٹ کیا تھا. حاجی گلبر صاحب کو جب چیف منسٹر بن رہے تھے تو انہوں نے اور امجد صاحب نے یہ کہہ کہ یار یہ سادہ آدمی ہے، اس کو گریبان سے پکڑ کے جیسے چلائیں یہ چل جائے گا. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دیامر کا اس طرح کا مطلب چیزوں کو سمجھنے والا، جرگوں کو سمجھنے والا، حکومتوں کو چلانے کا اس کے پاس جو طریقہ کار ہے، میں نے اور راجہ شہباز صاحب جو الیکشن کمشنر آف گلگت بلتستان ہے، چیف الیکشن کمشنر، ہم دونوں نے مل کے چوری کی ہے. اس چوری کی سزا مجھے تو ملی، مجھے تو باہر کیا. الیکشن کمیشن کو اس کی چوری نہیں، سزا نہیں ملی. تو انہوں نے ریویو کیا، جبکہ ریویو کا اختیار نہیں ہوتا. حفیظ الرحمان صاحب اسمبلی سے باہر ہیں، اس کے 3 ممبران اسمبلی کے اندر ہیں، پرکس پریویلیجز لے رہے ہیں، منسٹریز انجوائے کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ صوبائی صدر ہونے کے باوجود اس کے اندر بیٹھے ممبران اس کی بات نہیں مانتے. اب اس کے اسمبلی کے اندر والے بھی بات نہ مانیں اور کیبنٹ کے اندر بھی اس کی سنوائی نہ ہو، اور پارٹی کے اندر بھی دراڑے آ کے الیکٹیبلز ایک سائڈ پہ ہیں، یہ 2-4 بندوں کو لے کے وہ اپنی ایک سیاست کرنے کی کوشش کرے، تو تب انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. اور جب حواس باختہ ہوتا ہے تو میڈیا کے سامنے آ کے وہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتا ہے.
تو حفیظ صاحب اکیلا رہ گیا. بیسکلی وہ سنگل باڈی ہے اور اس کی صدارت بھی چیلنج ہوئی ہے, اس کے ہاتھ سے ہلکا بھی چلا گیا ہے, اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو کیبنٹ ہے یہ میرا پورا کا پورا خیال رکھ کے میرا جو اس وقت کا چیف منسٹر والا جو پروٹوکول تھا وہ میرے ساتھ رہے گا, کیونکہ جب یہ جولائی میں گورنمنٹ بنی تھی 2023 میں, اس وقت یہ اس خیال میں تھا. کچھ سیاسی ترم خانوں نے کل پریس کانفرنسز کی, اس حوالے سے کچھ جھوٹ اور فریب, گمراہ کرنے کے الفاظ کا چناؤ, اور الفاظ میں جس طرح شرمندگی والے الفاظ میں کہوں, اپنی تربیت سے نیچے گر کے جو الفاظ استعمال ہوئے اس پہ میں سب سے پہلے تو اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے کل بات ہوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرف سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا یہ جو ایکٹ ہے یہ 2019 میں گلگت بلتستان کی اسمبلی سے پاس ہوا, اور کوئی بھی بورڈ جب بھی بنتا ہے تو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے, یہ کلیئر اور کرسٹل کلیئر بات ہے کہ اس بورڈ کے اندر ممبرز ہوا کرتے ہیں. تو 2019 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یہ بورڈ تو بنایا, اور بورڈ کے چیئرمین اس وقت کے چیف منسٹر خود رہے, اور یقیناً وہ سانپ بن کے رہے. میری نظر میں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, کیونکہ جب تک بورڈ کنسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا اس کے گورنمنٹ آفیشلز کے 5 ممبرز ہوتے ہیں, جس میں 5 پرائیویٹ ممبرز ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ ایکٹ میں ہے, ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتا ہے کہ آپ کی یہ بورڈ کی کمپوزیشن ہوگی. اب جب تک بورڈ کمپوزیشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو کوئی بھی بورڈ فنکشنل نہیں ہوتا, اور جب فنکشنل نہیں ہوتا تو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں یہ کیا وہ کیا. الحمدللہ جب مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی اس کے فوراً بعد ہم نے بورڈ کی کمپوزیشن کمپلیٹ کی, 5 پرائیویٹ ممبرز ہم نے لیے, اور بہت بہترین اس کی چوائس ہے, وہ آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا. اور پھر ہم نے جو سب سے اہم کام ہے اسی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اندر ایک پھر پی سی 1 بنا. اس پی سی 1 کے اندر کچھ آفیشلز نے اپائنٹ ہونا تھا, اس میں ایک ڈی جی کی پوزیشن تھی اور باقی ڈائریکٹرز وغیرہ وغیرہ کچھ 24-25 پوزیشنز تھی. تو ڈائریکٹر جنرل ہمارے جو انڈسٹریز کے ڈائریکٹر تھے ان کو ہم نے چیف سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کر کے اس کو چارج دلایا, اور یقیناً ڈی جی کے بغیر, چیئرمین کے بغیر اور بورڈ کی کمپلیٹ کمپوزیشن کے بغیر بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایگزسٹ کرنا ہی ایک خواب و خیال ہے. تو یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد ہم نے پچھلے دنوں بورڈ کی پہلی میٹنگ کی, اور اس پہلی میٹنگ کے اندر ہم نے جو اہم کام جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے, جو ایکٹیویٹیز ہم نے ڈیسائیڈ کی, اس میں سے سب سے پہلے ظاہر ہے ایکٹ بنتا ہے, ایکٹ کے بعد رولز بنتے ہیں کسی بھی ادارے کے, کسی بھی بورڈ کے. ہم نے اس پہلی میٹنگ میں ڈائریکٹیوز دیے کہ جی ہم 1 مہینے کے اندر اندر بورڈ آف انویسٹمنٹ گلگت بلتستان کے رولز بنائیں گے. اور چونکہ آج کے دن تک یہ المیہ ہے, اس سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر انویسٹمنٹ کی پالیسی تک نہیں بنائی ہے. یہ میں آن دی ریکارڈ بات بتا رہا ہوں, یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے. وہ ہم نے ڈائریکٹیوز دیے, اور آخر میں آپ کو میں اپنے بورڈز کی منٹ کی جو میٹنگ کی منٹس ہیں وہ بھی شیئر کروں گا. اس طرح کر کے ہم یہاں پہ ایک کرائے کے جگہ میں رہ رہے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک بہترین قسم کا ہائی فائی کلاس کا آفس ہونا چاہیے, اپنی پراپرٹی ہونی چاہیے, کیونکہ آج میں ہوں کل کوئی اور آئے گا. اور گلگت بلتستان کے اندر ہم وہ کنڈیسیو ماحول دینا چاہتے ہیں انویسٹرز کے لیے کہ انڈر ون روف تمام فیسلٹیز موجود ہوں, اور ایز ٹو ڈو بزنس والا ماحول ہم دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے جب تک آپ کی بیسک نیڈز ریکوائرمنٹس پوری نہ ہوں, اور آگے سے پی ایم ایل این کے ترم خان کہتے ہیں کہ جی ایک بندے کو انویسٹمنٹ کے بورڈ کا چیئرمین بنایا ہے, خیر اس کے الفاظ کو میں دہرانا نہیں چاہتا. اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے فخر ہے میرے والدین کے اوپر کہ مجھے انہوں نے لکھایا, پڑھایا, تمیز دیا, اور معاشرے میں چلنے کا ایک اچھا مجھے سبق دیا ہے. اور جب بھی دیکھیں کسی بھی بندے کے پاس جب جسٹیفیکیشنز نہ ہو, جواز نہ ہو, مواد نہ ہو بولنے کا, تو وہ غصے میں آ جاتا ہے.
اور غصے میں آ کے وہ آپے سے باہر ہوتا ہے, وہ پھر گالی گلوچ کرتا ہے. وہ کل ہم نے موصوف کے منہ سے سنی باتیں. تو ساتھ ہی کہتا ہے ہم نے بالکل والنٹیئر ہو کے گلگت بلتستان میں ایک 3 ارب کے پروجیکٹس لے کے آ گئے, ایک 11 ارب کے لے کے آ گئے. اللہ جانتا ہے کہ وہ 3 ارب اور 11 ارب کہاں پہ لگے ہیں. مجھے تو کہیں وہ 3 ارب اور 11 ارب لگتے ہوئے نظر نہیں آئے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کس قانون کے تحت بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین کے تحت آپ نے وہ پروجیکٹس لائے ہیں جبکہ آپ کے پاس کمپوزیشن کمپلیٹ نہیں تھی. یہ لکھے پڑے لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے. اس کے جو فالوورز ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ اپنے فالوورز کو جب جھوٹ بولے گا تو وہ کچھ یقین کریں گے, لیکن سوسائٹی کے اندر جو لکھے پڑے لوگ ہیں, جو سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ کلیئر ہوگا کہ ایک بورڈ جب کمپلیٹ نہیں تھا, چیئرمین نہیں تھا, ڈی جی نہیں تھا, کمپوزیشن نہیں تھی, بورڈ کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. کوئی ایک میٹنگ کی مجھے تصویر دکھایا اس اپنے دور کی. اچھا کہتا ہے ہم نے بالکل مفتے میں کیا ہے سارا. میں آپ کو یہ کاغذ دکھا دیتا ہوں, یہ ڈیٹ کے ساتھ ہے 17 اگست 2017. یہ قریب سے دکھا دیں. یہ ہے شمس میر صاحب جو کل ان کے ساتھ بیٹھے تھے اور ساتھ بیٹھ کے وہ بھائی میرے جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے بالکل مفت کیا ہے. اس کے تحت شمس میر صاحب کو باقاعدہ تنخواہ ملی ہے, اپائنٹمنٹ آرڈر ہے یہ شمس میر کا. اس نے پھر ٹی اے ڈی ایس لیے ہیں, اس نے پھر پی او ایل کے مد میں اس نے پیمنٹس لی ہیں. تو بہت سارا ایکسپینڈیچر اس پی سی 1 کے انڈر وہ کر چکے ہیں. آگے سے کہنا کہ جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. پھر کہتے ہیں جی وائس چیئرمین یہ بالکل نان پیبل تھا, یہ والنٹیئر تھا, آنرری بیس پہ. 4 سے 5 ممالک کے دورے ہوئے ہیں. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں وہ 4 سے 5 ممالک کے دوروں کا جو خرچہ ہے وہ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے بیئر کیا ہے اس ٹائم. کوئی مفت کے مطلب معاملات نہیں ہوئے. ہاں ہم نے کیا کیا ہے, یہاں کمپٹیشن ہے کام کرنے کی. یہاں گالم گلوچ کر کے غصہ دکھا کے, غصہ تو وہ غریب اس لیے دکھا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. اس کے پارٹی کے اندر سے اس کو جو ریزسٹنس ملی اس سے اس کو تکلیف ہے. اس کا جو مین ایریا تھا منور سے آنورڈ جس کے اوپر اس نے اپنا سیاست کو ریلائی وہ کر رہا تھا, وہاں سے اس کی کمزوری جب نظر آئی ہے تو وہ ابھی چیف منسٹر حاجی گلبر خان فوبیا ہوا ہے, فتح اللہ خان اس کو فوبیا ہوا ہے, اور شمس لون فوبیا ہوا ہے. باقی 32-33 ممبران اسمبلی کو کل وہ مطلب نیس و نابود کر کے چلا گیا ہے. لیکن میرے وہ جو 32-33 جو ممبران ہیں ان میں سے 20-21 گورنمنٹ کے ٹریجری بینچ پہ بیٹھے ہیں, وہ بھی آئیں اور جواب دیں, حق اور سچ کی بات کریں. اچھا انڈسٹریل زون ہے منور میں, بورڈ آف انویسٹمنٹ کی سربراہی میں ہمارے پلیٹ فارم کے اندر سب سے پہلے پی 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 کا ایک وہ ہے ماڈیول ہے, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اس کے چیئرمین چیف منسٹر ہوتے ہیں. آج سے 3 مہینہ پہلے چیف منسٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کر کے کہ جی دبئی کے ہمارے اس دورے کے بعد جو ایگزیبیشن ہوا تھا اس پہ ایک ایم او یو سائن ہوا تھا کسی کمپنی کے ساتھ کہ منور کا جو انڈسٹریل زون کا جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے انڈر ہے اس پہ اس نے انڈسٹریل زون بنانا تھا. اس کی ہم نے میٹنگ کی اور وہ اپروول ہم نے دے دیا. تو یہ ہماری بورڈ آف انویسٹمنٹ کی الحمدللہ کارکردگی ہے, اور ہم اس کارکردگی کو مزید آگے بڑھائیں گے.